پروین نے 005 کے ساتھ والی فائل کھینچی تو ایک لمحے کو دل زور سے دھڑکا۔ V16 کا تعلق زینڈر کی زندگی سے تھا۔ سالس اسی کے لیے اپنی موت کا ڈرامہ رچا چکا تھا اور صنعت کے بڑے بڑے مگرمچھ اس دوا پر للچائی نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ کیا اب یہ نسخہ واقعی اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا؟ یہ سوچتے ہی اس نے سر جھکا کر فائل کا سرنامہ دیکھا۔ آرکائیو 003۔ پروین کی آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ غور سے دیکھا، واقعی 003 تھی۔ اندر کھولا تو یونیورسٹی میں 50 برس پہلے کیے گئے چوہوں کے ایک تجربے کا ڈیٹا تھا۔ مواد اہم تھا۔ نوٹ لگا تھا کہ اسی ڈیٹا کی بنیاد پر بعد میں ایک ویکسین تیار ہوئی، لیکن جین سیرم سے اس کا کوئی تعلق نہ بنتا تھا۔ پروین نے 003 واپس رکھی، ضد میں آگے پلٹی۔ 002 اور 001 بھی مل گئیں۔ پیچھے کو پلٹی تو پھر 005 شروع ہو گئی۔ قطار چلتے چلتے 035 تک جا پہنچی، مگر 005 کہیں نہیں تھی۔ وہ ناک بھوں چڑھائے ساتھ والے ریک کی طرف مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے زور کی تالی بجی۔ پروین سر اٹھا کر دیکھا تو ڈائریکٹر اور عملہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈائریکٹر نے دل کھول کر داد دی، خاتون، آپ میں تو جینیس کی تلاش والی کیفیت کو جیتا جاگتا ادا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ اتنی ڈوب کر اتنی حقیقت سے جیسے کیمرہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ آپ تو پیدا ہی اداکاری کے لیے ہوئی ہیں۔ پروین، سچ یہ تھا کہ وہ واقعی کیمرے کو بھول چکی تھی، کیونکہ وہ 004 کے قریب پہنچ رہی تھی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھنچ گئی۔ ڈائریکٹر آگے بڑھا، ایک کارڈ تھمایا، اور اگر اداکاری میں دلچسپی ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ پروین نے خاموشی سے کارڈ پر ایک نظر ڈالی۔ اسی وقت کیلون بھی آہستہ آہستہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دراز قد پروین کے شانہ بشانہ آ گیا۔ منظر نگاہوں کو خوشگوار لگ رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے دیکھ کر آہ بھری، کیلون، تمہاری ہیروئن فائنل ہو چکی ہے، لیکن کاش یہ لڑکی تمہاری گرل فرینڈ بنتی۔ تم دونوں ساتھ کھڑے ہو تو اصل عاشقوں جیسی فیل آ رہی ہے۔ پروین، وہ خبردار ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی، پہلو بدل لیا۔ پاس سے دبے لہجے میں طنزیہ ہنسی سنائی دی۔ اس نے رخ پھیر کر دیکھا، کیلون کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ پروین، کیوں؟ کیا آپ واقعی میرے ساتھ جوڑے کا رول کرنا چاہتی ہیں؟ پروین، اس نے آنکھیں گھمائیں اور صاف فاصلہ رکھنے کو 2 قدم سرک گئی۔ ڈائریکٹر مزید بات بنانے لگا تو پروین نے بات کاٹی، شوٹنگ ختم ہو گئی۔ ہاں، یہ سین مکمل ہے۔ ڈائریکٹر یکدم سنبھلا اور کیلون کی طرف پلٹا۔ چلو اگلا سین۔ گرل فرینڈ سے پہلی ملاقات، ذرا رومانوی موڈ چاہیے ہوگا۔ پروین نے انہیں نظر انداز کیا اور دوبارہ فائلوں میں جت گئی۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ کیلون نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دبی سی ہنسی ہنسا۔ ڈائریکٹر، آج میری کنڈیشن ٹھیک نہیں، ابھی صرف ایک ایکشن کر لیتے ہیں، رومانس کل ہوگا۔ ڈائریکٹر، ٹھیک ہے۔ کیلون، ویسے بھی ابھی تمہاری فیلنگ میں وہ گھبراہٹ نہیں آ رہی تھی جو تعاقب میں ہوتی ہے۔ ہاں، ری ٹیک کل، اور لائبریری بھی 2 گھنٹے کے لیے کرائے پر ہے۔ زیادہ دیر طلباء کو مت روکیں۔ بالکل ٹھیک۔ یونٹ نے سامان سمیٹا اور باہر نکلنے لگا۔ جاتے ہوئے کیلون نے ایک لمحے کو پلٹ کے دیکھا، فائلوں میں گم پروین، اور اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی گہری چاہت اور ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ کچھ لمحے وہ واقعی پیاری لگتی تھی۔ یونٹ نکل گیا تو لائبریری میں خاموشی اتر آئی۔ پروین نے آرکائیوز پھر کھنگال ڈالے۔ آخر کار ناچار لائبریرین کے پاس جا پہنچی۔ سنیے، آرکائیو میں کچھ سیریل نمبرز غائب کیوں ہیں؟ کھو گئے ہیں کیا؟ لائبریرین فوراً بولی، او نہیں، کچھ فائلیں انتہائی اہم ہیں، ہم انہیں محفوظ مقام پر رکھتے ہیں، صرف وہی ٹیوٹریاز اسٹوڈنٹ مانگ سکتے ہیں جو مخصوص سطح تک پہنچے ہوں۔ آپ بتائیں کون سی فائل چاہیے، میں درخواست ڈال دوں؟ پروین کی آنکھیں ذرا سکڑ گئیں۔ ضرورت نہیں، بس تجسس تھا۔ یہ کہہ کر وہ ہالی سی مسکراہٹ کے ساتھ منتظم کے کمپیوٹر اسکرین پر ایک جھلکی ڈالتی ہوئی مڑ گئی اور لائبریری سے باہر آ نکلی۔ دالان میں ایک بینچ پر بیٹھ کر اس نے فوراً فون نکالا۔ سسٹم ہیک، لائبریری ڈیٹا بیس اوپن، تلاش فائل 004۔ 50 برس پہلے کمپیوٹر عام نہ تھے، مگر بعد میں بہت سا مواد ڈیجیٹل ہو گیا تھا، مگر 004 کی الیکٹرانک ریکارڈنگ سرے سے ہی موجود نہ تھی۔ سسٹم بس اتنا دکھاتا تھا،
004 ایس رینک فائل صرف فزیکل کاپی۔ پروین، اس نے پھر 048 چیک کی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے دیکھا تھا کہ صرف 004 ہی نہیں، کئی نمبرز غائب ہیں۔ نتیجہ وہی، 048 میں بھی فزیکل فائل یعنی 004 دیکھنی ہے تو یا تو سٹاف میں پروفیسر بنو یا متعلقہ ریسرچ پروجیکٹ کی اہل طلبہ۔ کیا جھنجٹ ہے! ایک لمحے کو دل چاہا کہ رات کو آرکائیو میں دوڑ کر گھس جائے اور فائل نکال لے، مگر یہ مناسب نہ تھا۔ اس سے ان سب کی توجہ جاگ جاتی جو جین سلم کے پیچھے تھے۔ سالس نے اسی توجہ کو ہٹانے کے لیے موت کا ناٹک کیا تھا۔ اگر اس نے شور مچا دیا تو راز کسی بھی وقت فاش ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر پروین نے دل کی کھجلی دبا لی اور فیصلہ کیا کہ پہلے سوچ بچار ضروری ہے۔ لائبریری سے خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے وہ سیدھا گھر پہنچی۔ گاڑی رکی ہی تھی کہ سامنے محلے کی وہی بوڑھی عورت شمائل پر برس رہی تھی۔ چور، تو چور ہے! اتنی سی عمر میں سیدھا چلنا نہیں آیا؟ چوری سیکھ لی؟ جس ولا میں پروین رہتی تھی اس کے باہر لوگ اچھا خاصا ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ سب باہر ہی کھڑے اشارے کرتے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مسز لانگ کمر پر ہاتھ رکھے جلا کر بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، یہ لوگ ایک دن بھی نہیں ٹھہرے اور چوری شروع۔ یہ عورت کوئی اچھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہماری بستی میں رہنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ کنارے پر کھڑے کسی شخص نے تھوڑا نرم لہجے میں کہا، مسز لانگ آپ اتنی دیر سے ڈانٹ رہی ہیں، یہ چھوٹی سی بچی اتنی پیاری لگ رہی ہے، چور تو نہیں لگ رہی، بتائیے تو اس نے آخر چرایا کیا ہے؟ مسز لانگ فوراً بولی، میرا اسکیلین پین کیک۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں شمائل کے ہاتھوں میں موجود پین کیک پر جا ٹھہری۔ وہ آدھا کھا چکی تھی، اب وہ پین کیک تھامے اپنی بڑی بڑی انگور جیسی آنکھوں سے مسز لانگ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر شمائل نے ایک اور نوالا مزے سے لیا۔ منہ بھرا ہوا تھا تو وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ قریب کھڑے شخص نے کہا، مسز لانگ آخر ایک پین کیک ہی تو ہے، جانے دیجیے نا، ہم سب پڑوسی ہیں، بچی بھی بہت چھوٹی ہے، شاید بھوک لگی ہوگی تو کھا لیا ہو۔ مسز لانگ نے تمسخر اڑایا، آپ کو کیا معلوم، اتنی سی عمر میں یہ حرکتیں ہیں، ٹیڑھی لکڑی ہے یہ، جانتے ہیں اس کے باپ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری، اور ماں عمر دیکھو ذرا، ڈھنگ کی عورت نہیں لگتی، لگتا ہے پڑھائی لکھائی کچھ ہے ہی نہیں، کسی مرد کے ساتھ آوارہ پھری اور پھر یہ 3 ناجائز بچے پیدا کر لیے، جلدی جن ڈالے اور پرورش صفر، اسے یہاں رہنے دیا تو کل کو ہماری بستی کے کیڑے بن جائیں گے۔ یہ کہہ کر سب کی نظریں حیرت سے شمائل پر جمی رہی، مگر شمائل نے پھر ایک لقمہ لیا، صاف شفاف آنکھیں مسز لانگ پر ٹکائے کھڑی بولی، دادی اماں، کیڑا کون ہے؟ مسز لانگ فوراً انگلی اس کی طرف تان دی، تم اور کون؟ اوہ! شمائل مسکرائی اور پھر کھانے لگی۔ پین کیک واقعی بہت لذیذ تھا۔ وہ 2 نوالے لے چکی تھی کہ مجمع میں قہقہے پھوٹ پڑے۔ مسز لانگ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی کسی نے ہنستے ہوئے کہا، چھوٹی سی بچی آپ کو چڑھا رہی ہے۔ مسز لانگ، آج کل کے بچے چڑھانے کے ہنر کہاں سے سیکھ لیتے ہیں؟ وہ لمحہ بھر کو سرپٹائیں۔ شمائل نے کندھے اچکائے، یہ ترکیب تو اس نے پچھلی بار اپنی ماما سے سیکھی تھی، پرانی ہی سہی مگر چڑ دلانے میں بڑی کارگر۔ بد زبان بوڑھی عورت غصے سے کانپنے لگی۔ شمائل ہنسی دبا کر اپنا پین کیک کھاتی رہی۔ مسز لانگ نے چند گہرے سانس لیے، انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ کمبخت لڑکی، زبان کتنی تیز ہے تمہاری! شکل سے ہی لگتا ہے بڑی ہو کر سیدھی راہ پر نہیں چلو گی، تم بھی اپنی ماں جیسی بنو گی۔ اتنی سی عمر میں نیک سیکھنے کے بجائے برے مردوں کے ساتھ رہو گی۔ الفاظ شمائل کے سر سے گزر گئے مگر آنکھیں چمک اٹھی۔ آپ سمجھتی ہیں میں اپنی ماما جیسی بنوں گی؟ ماما اتنی طاقتور تھیں، اگر وہ ان جیسی بن جائے تو کتنا اچھا ہو، لہٰذا اس نے کھلکھلا کر کہا، شکریہ۔ مسز لانگ واقعی طیش کھا گئیں۔ دیکھا اس کی کھال کتنی موٹی ہے، میں نے برا بھلا کہا اور یہ شکریہ کہہ رہی ہے، ایسے کسی کے پاس یہاں رہنے کا حق نہیں۔ چلیے بس کیجیے، کچھ لوگ اب تاب نہ لا سکے اور آگے بڑھے۔ چھوٹی بچی ٹھیک ہی لگ رہی ہے، خاندان بھی اچھا سا دکھتا ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہے۔ اگر گھرانہ برا ہوتا تو کیا یہ لوگ یہاں کے کرائے کے گھر افورڈ کر لیتے؟ یہاں کے گھر سستے سے ہی مگر ہر ایک کے بس کے بھی تو نہیں ہیں۔ مسز لانگ نے جھٹ کہا، ہاں، یہی تو غلط ہے، آج میرا پین کیک چرایا ہے، کل آپ کی گھڑی اڑا لے گی، کیا ہم ہر روز چوروں سے چوکیداری کھیلیں گے؟ کون راضی ہے اس پر؟ یہ دلیل سن کر آس پاس کے لوگ چپ ہو گئے، آخر کون چاہے گا کہ چور پڑوس میں رہے؟ اس لیے سب کی نظریں پھر شمائل پر جم گئیں۔ کسی نے نرم لہجے میں کہا،
چھوٹی بیوی، میرا خیال ہے آپ مسز لانگ سے معذرت کر لیجیے، آخر ایک پین کیک ہی تو ہے، آپ کے ابو امی دے دیں گے، بس اچھے سے سوری کر لو، ہم بات کو یہی ختم کر دیں گے۔ مسز لانگ نے بھی تلخی سے کہا، معافی؟ ایسی معافی نہیں ہوتی، کیوں نہ پولیس بلا لیں؟ پولیس ہی اس چھٹکی شرارتی کو عقل سکھائے گی۔ ارے نہیں، پولیس مت بلائیے، جی ہاں، بات چھوٹی سی ہی ہے، ہم سب پڑوسی ہیں، بچہ صرف 5 سال کا ہے، کیا جانے کیا کر بیٹھی۔ مسز لانگ اتنا مت کھینچیے، لوگ سمجھانے بجھانے لگے تو مسز لانگ نے شمائل کی طرف دیکھا۔ اچھا تو پھر یہ میرے آگے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگے، سجدہ کر کے تب چھوڑوں گی۔ گھٹنے ٹیکنا یہ حد درجے کی توہین تھی۔ اگرچہ سب کو لگا یہ زیادتی ہے، مگر نگاہیں پھر بھی شمائل پر رکیں۔ کسی نے مشورہ دیا، بیٹا بس 2 گھڑی کے لیے گھٹنے ٹیک دو، بات ختم۔ شمائل نے ہونٹ بھینچ لیے، میں نہیں کروں گی۔ اس نے کبھی کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، نانا نانی ہوں یا پروین، سب اسے آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ نیو یارک لوٹی تو دادا اور پردادی نے بھی تو سر پر بٹھایا، وہ کیوں کر گھٹنے ٹیکے؟ شمائل بولی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے اس کا پین کیک نہیں چرایا۔ نہیں چرایا؟ مسز لانگ ہنسی، اب بھی جھوٹ؟ اگر نہیں چرایا تو وہ پین کیک تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہا تھا؟ شمائل نے ایک اور نوالہ لے کر بولی، آپ نے دیا تھا۔ سب چونک کر مسز لانگ کی طرف دیکھنے لگے، مگر مسز لانگ نے گردن اکڑا لی۔ میں نے دیا تھا اور پھر تمہیں چور کہہ رہی ہوں؟ مذاق ہے کیا؟ کیا میرے پاس کوئی کام نہیں جو تم جیسے بچے کو چھیڑوں؟ میں تو ایک پین کیک پر اٹکی بھی نہ تھی، مگر تم تو جھوٹ پر جھوٹ بول رہی، بالکل سدھرنے والی نہیں ہو۔ پروین ہجوم میں کھڑی خاموشی سے شمائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرائی نہیں کیونکہ شمائل بالکل پرسکون تھی۔ ضرور کوئی تدبیر اس کے ذہن میں تھی، ورنہ حارث اور زینڈر کب کے گھر سے باہر دوڑ آئے ہوتے۔ دونوں کو بہن سے خاصا لگاؤ ہے، تماشائی بن کر کیوں کھڑے رہتے؟ وہ ٹھنڈے انداز میں منظر دیکھتی رہی۔ ظاہر ہے لوگوں کو مسز لانگ کی بات زیادہ معتبر لگی، آخر ایک بوڑھی عورت کو بھلا بچے سے کیا دشمنی؟ اور پھر یہ کہ لوگ ابھی تو یہاں آئے تھے، جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہ تھی۔ اسی لیے سب نے شمائل کو سمجھانا شروع کر دیا، چھوٹی سی جان، معافی مانگ لو، ضد نہ کرو۔ کچھ لوگ شمائل پر یقین بھی کر رہے تھے، مگر مسز لانگ نہایت دبنگ مزاج کی تھی، اور جب سے ان کے بیٹے نے این ٹی ٹی میں نوکری کی تھی وہ اور بھی روب جتاتی۔ کچھ لوگ انہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے نرم لہجے میں بولے، بچی ضد چھوڑو، سوری کر دو۔ شمائل نے ہونٹ سکیڑے، یہ تو آپ ہی نے مجھے دیا تھا۔ اس نے اسکیلین پین کیک کا ایک اور مزیدار نوالہ لیا اور چبانے لگی۔ مسز لانگ نے لوگوں کی طرف رخ پھیر کر لمبا سانس لیا، دیکھا اتنی سی عمر اور خطا بھی نہیں مانتی، بھلا ایسے بچے کو ہم پڑوس میں کیسے برداشت کریں؟ میں پولیس تو نہیں بلا رہی، مگر میری رائے ہے کہ یہاں سے جانا ہوگا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمسائیگی منظور نہیں۔ شمائل نے پلکیں جھپکائیں، بری دادی اماں، پولیس بلا لیں، پین کیک آپ نے دیا تھا، میں نے چوری نہیں کی۔ قریب کھڑے ایک صاحب نے دیکھا کہ وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے تو جلدی سے بولے، بیٹا بس کرو، تمہاری امی کہاں ہیں؟ انہیں بلا لو۔ تم کہہ رہی ہو مسز لانگ نے خود دیا ہے، ثبوت ہے؟ اگر ثبوت نہیں ہوا تو مسز لانگ تمہیں چھوڑیں گی نہیں۔ پھر وہ نرمی سے سمجھا ہی رہے تھے کہ شمائل جھک کر بولی، کس نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں؟ اس نے ایک اور نوالہ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے جیب میں موبائل کو ٹٹولا۔ جیسے ہی فون نکالنے لگی، پروین کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ چھوٹی سمارٹی پروین جانتی تھی کہ شمائل ہارنے والی نہیں تھی۔ کل مسز لانگ نے ان سے بدتمیزی کی تھی، آج پین کیک دے کر یقیناً کوئی چال چلی ہوگی۔ شمائل سیدھی سادی سے ہی، مگر اتنی بے وقوف نہیں کہ فریب میں آ جائے، یقیناً اس کے پاس ثبوت ہے۔ شمائل نے فون نکالا ہی تھا کہ ایک باریک سی آواز ابھری، میں گواہی دے سکتی ہوں۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، 20 کی عمر کی ایک دبلی پتلی لڑکی سہمے لہجے میں ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ آگے بڑھتی ہوئی پروین کی رفتار تھم گئی۔ وہ لڑکی بہت کمزور اور چھوٹی سی دکھتی تھی، آنکھوں میں جھجک تھی، ڈھیلے بال، آدھا چہرہ ڈھانپے ہوئے، بات کرتے ہوئے کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی ہمت نہیں۔ حلیے سے یوں لگتا جیسے گھریلو بدسلوکی جھیلی ہو، اور قسم پرسی نے مزاج میں جھجک گھول دی ہو۔ یہ تاثر پروین پر فوراً قائم ہوا۔ پروین اسے پہچانتی تھی، سینڈی پہلے ہی یہاں رہنے والوں کی بنیادی معلومات دے چکی تھی تاکہ بچوں کے لیے ماحول محفوظ رہے۔ لڑکی کا نام رینی تھا، رینی یتیم خانے کی بیٹی تھی۔
سوئٹزرلینڈ میں ایک جوڑے نے گود لیا مگر سلوک برا، مار پیٹ اور گالیاں۔ جوان ہوئی تو وہاں سے بھاگ نکلی، اب اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یہیں رہتی تھی، کم آمدنی مگر ضدی اور محنتی۔ سینڈی نے ہمدردی میں ان کا کرایہ کم کر رکھا تھا۔ سب سے چھوٹا اور کمزور گھر انہیں ملا ہوا تھا۔ رینی نے کانپتی آواز میں کہا، میں ثابت کر سکتی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مسز لانگ، انہوں نے ہی بچی کو پین کیک دیا تھا، میں وہیں تھی، میں نے دیکھا تھا۔ رینی کی حالت سے سب واقف تھے، اس کی بات معتبر ٹھہری۔ لوگ فوراً مسز لانگ کی طرف مڑے۔ مسز لانگ، یہ کیا بات ہے؟ بچے پر ظلم یہ ٹھیک نہیں، ہم سب ملکی ہیں، اپنے ہی بندے پر ہاتھ، یہ کیسا انصاف؟ اب مسز لانگ کو اندازہ ہو گیا کہ پردہ چاک ہو گیا ہے۔ تیوری چڑھائی اور خفگی سے بولی، اچھا بس ذرا سا مذاق تھا بھائی، کیا ہو گیا؟ مذاق ہی تو تھا، چلو چلو نکل جاؤ سب، کیا ہجوم لگا رکھا ہے؟ پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر اتری، میرا بیٹا این ٹی ٹی میں کام کرتا ہے، سمجھے؟ کیا سمجھا؟ میں پشتہ نہیں دلا سکتی، یہ کہتے ہی آدھے لوگ فوراً چھٹ گئے۔ این ٹی ٹی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں یوں چھایا ہوا تھا جیسے کہ ہر کسی کی روزمرہ میں اس کا دخل تھا۔ کون ایسی کمپنی کے افسران سے بگاڑ لے۔ جب مجمع پتلا ہو گیا تو مسز لانگ نے گھور کر رینی سے کہا، بڑی بنی پھرتی ہو دوسروں کے کام میں ناک گھسانے والی۔ کیوں سچائی کی منادی دینی ہے؟ پہلے اپنا گھر دیکھ لو۔ تمہارے بوائے فرینڈ کی بھی تو این ٹی ٹی میں نوکری لگی ہے۔ رینی ہکا بکا، مسز لانگ آپ کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ تمہارا لڑکا تو محض ورکر ہے اور میرا بیٹا ایگزیکٹو۔ تو تم نے ایک چھوٹی سی بچی کے چکر میں مجھے چیلنج کیا ہے۔ اچھا تو دیکھتی ہوں تمہارا لڑکا این ٹی ٹی میں ٹھہرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رینی کو ترچھی نظروں سے دیکھا، پھر پلٹی اور سامنے پروین کو کھڑا دیکھ کر چونکی، مگر اگلے ہی لمحے سنبھل کر تمسخر اڑایا۔ اوکے کہیے مس اسمتھ، میرا خیال ہے آپ اپنی تینوں بچوں کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ اگر میرے بیٹے کو خبر ہو گئی تو آج مجھے تکلیف پہنچی ہے تو پھر کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتی۔ اور ہاں، رینی کے لڑکے کی نوکری گئی تو وہ بے گھر ہو جائیں گے اور اس کا سارا الزام آپ پر آئے گا۔ سر اکڑایا، ناک سکیڑی اور گھر میں داخل ہو کر زور سے دروازہ دے مارا۔ دروازہ بند ہوتے ہی رینی کا وجود ہولنے لگا، آنکھیں لال اور سارے بدن میں کپ کپی۔ کیا واقعی اس کے لڑکے کی نوکری جاتی رہی؟ پروین رینی کے پاس چل کر گئی اور اسے بات کرنے ہی والی تھی کہ جیسے وہ بری طرح گھبرا گئی ہو۔ رینی فوراً پلٹی اور سائڈ پر سب سے چھوٹے والے گھر میں بھاگ گئی۔ فروین نے کھڑکی سے دیکھا کہ رینی نے موبائل اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لگتا تھا اس نے فون ملا دیا ہے۔ دوسری طرف والے نے کچھ کہا تو رینی اتنی ڈر گئی کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ رو پڑی۔ فروین نے بھویں سکیڑ لیں، شاید رینی کو محسوس ہو گیا کہ فروین اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ جھٹ سے پردے گرا دیے اور کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ کیا کر رہی تھی یہ فروین دیکھ نہ سکی۔ امی کیا آنٹی رینی بہت زیادہ ڈرپوک نہیں ہے؟ فروین نے سر ہلایا۔ ایک لمحہ سوچ کر انہوں نے شمائل کو کہا، تم اندر جاؤ۔ پھر وہ رینی کے دروازے تک چلی، ہاتھ اٹھایا اور دستک دی۔ رینی کی دھیمی آواز آئی، کون؟ فروین نے جواب دیا، میں آپ کی پڑوسن ہوں، بالکل ساتھ والے مکان میں رہتی ہوں۔ شمائل کے لیے آواز اٹھانے کا شکریہ۔ جی خیر ہے۔ رینی کی آواز رونے والی تھی، براہ کرم مجھ سے دوبارہ مت ملیں، مجھے نہیں چاہیے کہ اس کی نوکری چلی جائے۔ فروین نے جلدی سے تسلی دی، آپ کی نوکری نہیں جائے گی، فکر نہ کریں کہ آپ دروازہ کھول سکتی ہیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، مہربانی کر کے مجھے تنگ مت کریں، ٹھیک ہے؟ بات کرتے ہوئے رینی ہکلا رہی تھی اور خود پر اعتماد بھی نہیں لگ رہی تھی۔ فروین کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ دوبارہ دستک دینے لگی ہی تھی کہ سامنے مسز لانگ کے گھر کا دروازہ کھلا۔ مسز لانگ طنزیہ بولی، وہ تمہارے لیے دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کرے گی، اتنی ڈرپوک ہے کہ اگر اس نے تمہارے لیے دروازہ کھول دیا تو کیا مجھے ناراض نہیں کرے گی؟ اگر اس کے بوائے فرینڈ کی نوکری گئی تو اسے واپس اپنے گھر جانا پڑے گا، پھر اس کا ستیلا باپ اسے جان سے مار دے گا۔ یہ کہہ کر مسز لانگ پھر سے بک بک کرنے لگی، جب تم میں ہمت ہی نہیں تو دوسروں کے لیے کچھ کیوں بولتی ہو؟ کچھ کرتی ہو تو ذمہ داری بھی لو۔ یہ تمہارا بوائے فرینڈ واقعی بدقسمت ہے جو تم جیسی پر فدا ہوا۔ وہ ایک اعلیٰ یونیورسٹی، وہ بھی ستاؤ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے، پھر بھی اس نے تم جیسی لڑکی سے محبت کیوں کی؟ میرا بیٹا چند دن پہلے ہی گھر آیا تھا، وہ تمہارے بوائے فرینڈ کا ذکر کر رہا تھا کہ اسے پروموشن دلوانا چاہتا ہے، مگر اب وہ پروموشن بھول جائے اور بس نوکری سے نکالے جانے کا انتظار کرے۔ مسز لانگ
اتنی اونچی اونچی بول رہی تھیں کہ رینی کا گھر، کرائے کا گھر جو سب سے خستہ حال میں تھا، اس کی آواز بندی بھی خراب تھی۔ اس لیے اس نے مسز لانگ کی ہر بات سن لی۔ وہ فوراً ڈر کے مارے سمٹ گئی اور کانپنے لگی۔ پروین نے تیوری چڑھائی اور سرد لہجے میں بولی، ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ کس کی نوکری جائے گی۔ مسز لانگ نے حقارت سے لب سکڑے، اس وقت بھی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو، شاید تمہیں یہاں کے معاملات کا پتہ نہیں۔ میرا بیٹا اس کے بوائے فرینڈ کا براہ راست باس ہے۔ پروین کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک رینی کا دروازہ کھلا۔ کاغذ کی طرح نازک سی رینی نمودار ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مسز لانگ کی طرف دیکھا اور ہچکیوں کے ساتھ بولی، غلطی میری تھی، مہربانی کر کے میرے بوائے فرینڈ کو فارغ نہ کرو، غلطی میری تھی، پلیز، میں تو گھٹنے ٹیک دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واقعی دھم سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، لیکن مسز لانگ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی لمحے ایک مردانہ آواز گونجی، رنی یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو۔ پر اعتماد اور مضبوط آواز کے ساتھ ایک لمبا چوڑا شخص تیزی سے ادھر آیا۔ اس کی عمر کوئی 23-24 برس لگتی تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ تازہ گریجویٹ ہے۔ چہرے پر نوکری کی دنیا میں نئے آنے والی سی لڑکپن کی روانی تھی۔ وہ سوٹ پہنے تھا، ایک معزز شخص لگ رہا تھا، مگر انداز میں وہی شوخی تھی، بہت روشن، مسکراتا ہوا اور وجیح۔ وہ لپک کر آیا اور رینی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ رینی نے ناک بند بو آنے والی آواز میں کہا، لیام، معاف کیجئے، میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ آپ کا مستقبل روشن ہے، مجھے آپ کو روکے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہچکی۔ یہ سن کر لیام مارٹن نے رینی کو اور مضبوطی سے تھاما اور بلند ٹھوس لہجے میں کہا، رینی ڈرو مت، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب سے میں تمہیں اس گھر سے نکال لایا ہوں، میں ضرور تمہاری حفاظت کروں گا۔ اگر یہ نوکری نہ بھی رہی تو نوکریاں مل جائیں گی، مجھ پر بھروسہ کرو۔ رینی نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں نہیں، قصور میرا ہے۔ اگر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مسز لانگ سے معافی مانگ لوں تو وہ آپ کو معاف کر دیں گی۔ میں آپ کے کیریئر کے ساتھ کھیل نہیں سکتی۔ لیام نے آہ بھری، رینی بس کرو۔ اچھا، اب یہ میں سنبھال لوں گا، تم گھر کے اندر چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، رینی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لیام نے انگلی ہونٹوں پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، پہلے تم اندر جاؤ، یہ میں دیکھ لوں گا۔ رینی نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے سر جھکا لیا۔ اس کے لمبے بال چہرے پر آ گرے، جیسے ہی یہی اس کا واحد سہارا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کے اندر چلی گئی۔ لیام نے دروازہ بند کیا اور پھر پروین کی طرف دیکھا۔ پروین کچھ کہنے ہی والی تھی کہ لیام بولا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، رینی نے مجھے سب بتا دیا ہے، اس نے بالکل درست کیا۔ یہ کہہ کر اس نے مسز لانگ کو مخاطب کیا، آپ اپنی 60 کے پیٹے میں ہیں، آپ ابھی 60 کے پیٹے میں ہیں اور 5 سال کی بچی کو تنگ کر رہی ہیں۔ آپ کو یہ بہت بڑا کارنامہ لگتا ہے، آپ رینی کو ڈرا سکتی ہیں مگر مجھے نہیں۔ مسز لانگ طنزیہ ہنسی، لگتا ہے تم واقعی این ٹی ٹی میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اچھا، میں ابھی اپنے بیٹے کو فون کرتی ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور کال ملائی۔ چند لمحوں میں دوسری طرف سے اس کے بیٹے فریڈ لانگ کی آواز آئی، کیا بات ہے ماں؟ مسز لانگ نے سارا قصہ سنایا تو فریڈ تن سے بولا، اچھا، فکر نہ کرو ماں، میں اسے مزہ چکھاتا ہوں۔ پھر فریڈ نے فون پر بلند آواز میں کہا، لیام، مجھے معلوم ہے تم سن رہے ہو، کل سیدھا HR جا کر استعفیٰ دے دینا، این ٹی ٹی کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر فریڈ نے فون کاٹ دیا۔ مسز لانگ نے دوبارہ پروین اور لیام پر نگاہ ڈالی اور حقارت سے بولی، مس اسمتھ، یہ مکمل طور پر آپ کی وجہ سے فارغ ہوا ہے۔ پروین کی آنکھیں پہلے ہی باریک ہو چکی تھیں۔ وہ بے تاثر آواز میں بولی، اسے نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ سن کر مسز لانگ ٹھٹھا مار کر ہنسی، کیا تم این ٹی ٹی کی سپروائزر ہو جو کہہ رہی ہو کہ اسے نہیں نکالا جائے گا؟ پروین نے جواب دیا، این ٹی ٹی اپنے ادارے میں انصاف اور غیر جانبداری کے لیے مشہور ہے۔ لیام سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، این ٹی ٹی کو اسے نکالنے کا حق نہیں۔ مسز لانگ کو یہ باتیں مضحکہ خیز لگیں۔ او خدا، تم کتنی سادہ ہو، کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ کوئی خیالی دنیا ہے یا کوئی فلم چل رہی ہے؟ این ٹی ٹی میں درجہ بندی بہت سخت ہے اور لیام ابھی بالکل نیا گریجویٹ ہے، وہاں اس کے لیے بولنے والا کوئی نہیں۔ میرا بیٹا آرام سے اسے نکال دے گا۔ واقعی؟ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تو پھر کل دیکھتے ہیں کہ نکالا کس کو جانا ہے۔ پروین نے بہت نرم لہجے میں بات کی مگر اس کے الفاظ نے مسز لانگ کے دل میں ٹھنڈک ڈال دی۔ وہ تیوری چڑھائے ہوئے بولی، مگر اب بھی اسے لگا کہ سامنے کھڑی عورت بس خالی بڑکے مار رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے لیام کی طرف نفرت بھری نظر سے دیکھا، تم یہاں
तुम यहाँ कैसी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? कल जब तुम मेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगोगे, देखूंगी तुम्हारा ये गुरूर कहाँ जाता है। ये कहकर वो नाक सुकेड़ कर घर के अंदर चली गई। मिसेस लॉन्ग के जाते ही लियाम ने आखिरकार परवीन की तरफ देखा। परवीन ने फौरन कहा, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, फिक्र मत करो। ये उसका यकीन था, तसल्ली नहीं। मगर लियाम ने अफसरदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप खुद को इल्जाम मत दें, फिक्र न करें, मैं अपनी काबिलियत से एनटीटी में आया हूँ, और अगर मुझे निकाला भी गया तो मैं फिर भी अपने और रहने के लिए रोजी कमाऊंगा। हम वतन हैं, पड़ोसी हैं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इतना कहकर वो घर के अंदर चला गया। अंदर से उसकी आवाज आ रही थी जो नरमी से रैनी को तसल्ली दे रहा था। परवीन घर के अंदर नहीं गई, वो बाहर ही खड़ी रही। कुछ देर तक सुनने लगी। रानी की हालत कुछ तो अजीब था। इसके कपड़े मैले और पुराने थे, बाल उलझे और चिकने थे जैसे किसी बेघर औरत के हों। और जब मिसेस लॉन्ग ने कहा था कि इसका बॉयफ्रेंड नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो रानी की घबराहट हद से ज्यादा थी। इस हद तक कि परवीन को शक हुआ कि लियाम वाकई इतना अच्छा इंसान तो नहीं जितना वो दिखाई देता है। आखिर वो बाहर शानदार जिंदगी गुजारता है, मगर इसके साथ रहने वाली औरत घर में ऐसी क्यों दिखती है? परवीन को खदशा हुआ कि शायद लियाम उसे नफसियाती दबाव रखता है, इसलिए वो जानबूझकर बाहर रुकी रही और उनकी बातें सुनने लगी। इन दिनों जब वो इंटरनेट पर कुछ पढ़ रही थी, उन्होंने कई केसेस देखे थे जिनमें मर्द अपनी गर्लफ्रेंड को जज्बाती तौर पर काबू में रखते थे। ये तुम्हारा नसीब है कि तुम मुझ जैसा अच्छा आदमी तुम में दिलचस्पी रखता है। तुम्हारे सिवा कोई तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरे सिवा कोई तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अल्फाज से वो औरत के जहन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और उसे यकीन दिला देते हैं कि वो इस मर्द के बगैर कुछ नहीं। एनी की हालत बिल्कुल नहीं मजलूम औरतन जैसी थी। नौकरी नहीं, खुद एतमादी नहीं, और जब लियाम की नौकरी खतरे में आई तो वो तकरीबन निढाल हो गई। मगर परवीन ने जब काफी देर तक सुना तो जो कुछ वो सुनी उसने उन्हें हैरान कर दिया। लियाम नहायत प्यार और सब्र से रैनी को दिलासा दे रहा था और आहिस्ता आहिस्ता रैनी की हालत बेहतर हो रही थी। आखिर में वो दोनों मिलकर खुशगवार अंदाज में रात का खाना तैयार करने लगे। परवीन के चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट आई। लियाम वाकई दिल से रैनी के साथ मुखलिस था। वो पलटी और अपने विला वापस आ गई। अंदर सैंडी बच्चों और परवीन के लिए खाना तैयार कर रही थी। इसने परवीन को देखते ही कहा, मैं बाहर नहीं निकली जब मिसेस लॉन्ग आई थी। वो डरी हुई थी कि कहीं वो औरत परवीन की असल शनाख्त न पहचान ले। परवीन ने सर हिलाया, ठीक किया तुमने। फिर पूछा, ये रैनी और लियाम का क्या मामला है जो साथ वाले घर में रहते हैं? सैंडी ने जवाब दिया, लियाम वाकई बहुत अच्छा इंसान है और रैनी से सच्ची मोहब्बत करता है। लियाम एक मशहूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और एक बेहतरीन खानदान से है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने रैनी से ही मोहब्बत कर ली। एक ऐसी लड़की जो बचपन से घरेलू तशद्दुद का शिकार रही है। क्या रैनी इसके सामने किसी बिकारन जैसी नहीं लगती? जब लियाम इसे अपने घर लेकर गया था, इसके घर वालों ने सख्त मुखालफत की, तो इसने बस फैसला किया कि वो अलग रह लेगा, सिर्फ रैनी के साथ। हाँ, रहने के लिए तो लियाम किसी निजात दहिंदा से कम नहीं। परवीन, उसने हल्का सा भवें से कड़ी। सैंडी ने पूछा, क्या हुआ? परवीन ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं। फिर नरमी से बोली, बस सोच रही थी कि मैंने आज तक ऐसी मोहब्बत नहीं देखी। एक खुश शक्ल इंसान, खुश इखलाक और आला घराने का लड़का और एक मैले कपड़ों वाली नातवार खौफजदा लड़की के साथ, दोनों साथ अजीब मगर हैरत अंगेज जोड़ी। मगर इन दोनों को खुश अंजाम देने के लिए परवीन ने अपना फोन उठाया और एक कॉल मिलाई। हाँ, मैं परवीन बोल रही हूँ, कुछ इंतजामात करो। मुझे कंपनी में एक को निकालना है और एक को बरकरार रखना है। अगली सुबह जब लियाम जागा तो उसे देखा कि रैनी पहले ही जाग चुकी है और इसके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। उसकी उंगलियों के नाखून कुछ लंबे और नीचे से कुछ मैले थे। वो बिखरी बिखरी सी लग रही थी, मगर लियाम जानता था कि वो अपने नाखून क्यों नहीं काटती। बचपन में उसके सौतेले वालिदैन उस पर जुल्म करते थे, हत्ता कि उसके नाखून नोच लेते थे। वो अजियत अब तक उसके वजूद में गूंजती थी, इसलिए वो अब नाखून सिर्फ तब काटती थी जब बहुत लंबे हो जाते, वरना बस दांतों से काट लेती। इसने मक्खन लगाकर 2 ब्रेड स्लाइस तैयार की और लियाम को पकड़ा दी। लियाम ने नफासत की परवाह किए बगैर नवाला लिया, मुस्कुरा कर खा गया। नाश्ता खत्म करके उसने रैनी के माथे पर बोसा दिया। रैनी की आंखों में फौरन नरमी और सुकून उतर आया, जैसे वो लियाम को अपनी जिंदगी की वाहद रोशनी समझती हो। लियान ने हंसते हुए इसके गाल को हल्का सा दबाया। मेरी रैनी इतनी प्यारी क्यों है? फिक्र मत करो, अगर मुझे नौकरी से निकाला भी गया तो मैं फिर भी हमारे लिए कमाऊंगा, डरना मत।
رینی نے خوشی سے سر ہلایا۔ شاید تمہیں نکالا نہ جائے، اور میں بھی کام ڈھونڈ سکتی ہوں، میں بھی تمہیں تھوڑا حصہ ڈال سکتی ہوں۔ لیام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں، میری چھوٹی رینی بڑی ہو گئی ہے، یہ کہہ کر اس نے فائل اٹھائی، سوٹ پہنا اور گھر سے نکل گیا۔ جیسے ہی لیکن جیسے ہی گھر سے نکلا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ فریڈ لانگ اس کا براہ راست سپروائزر تھا، اور این ٹی ٹی کے اصولوں کے مطابق فریڈ اکیلا فیصلہ کر سکتا تھا کہ لیام کمپنی میں رہے گا یا نہیں۔ لہٰذا لیام جانتا تھا کہ آج اس کے لیے کوئی امید نہیں۔ سر جھکائے جب وہ باہر نکلا تو سامنے مسز لانگ کھڑی، دروازے پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیام، آج میں تمہیں دکھاؤں گی کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ کیا ہوا اگر تم ستاو یونیورسٹی کے گریجویٹ ہو؟ قصور تمہارا ہے، تم نے ذوق غلط لڑکی پر ضائع کیا۔ خیر، تمہیں ایک راستہ دے دیتی ہوں، اس لڑکی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میری بھانجی بہت اعلیٰ لڑکی ہے، میں تم دونوں کی ملاقات کرا سکتی ہوں۔ اگر تم نے اس کے ساتھ تعلق رکھ لیا تو میرا بیٹا تمہاری ترقی یقینی بنا دے گا۔